بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل رمضان، شب قدر کی فضیلت۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ شب قدر کس دن ہوتی ہے رمضان میں۔ بہت ساری حدیثوں سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے یہ بات ملتی کہ رمضان کے آخری عشرہ میں اس کو تلاش کرو۔ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور دوسرے دوستوں کو بھی رمضان مبارک کے کلپ شیئر کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ جمہور علماء کرام کے نزدیک آخر عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے، یعنی حدیثوں سے یہ بات ملتی ہے کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ ان راتوں میں خوب اللہ کی عبادت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش میں رمضان مبارک کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں رات سے یعنی 20ویں روزے کی جو رات ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف فرماتے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے۔ اس لیے پھر جمہور علماء کرام کا یہی قول ہے کہ 21ویں رات طاق رات سے اس کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرمائیں، مگر مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ تو اس حدیث شریف میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یعنی جھگڑے کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ سب سے اہم ہے کہ وہ جھگڑا ہے جس کی وجہ سے شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا گیا، یعنی اس قدر بری چیز ہے یہ جھگڑا، اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلاؤں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپس کا سلوک سب سے افضل ہے، آپس کی لڑائی دین کو مونڈنے والی ہے، یعنی جیسے اس طرح سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائی سے دین بھی اس طرح صاف ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ چھوٹ چھٹاؤ رکھے، اگر اس حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد کہ ہر پیر و جمعرات کے دن اللہ کے حضوری میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ کی رحمت سے نیک اعمال کی بدولت سے لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ مشرک لوگوں کے علاوہ سب کی مغفرت ہوتی ہے، مگر جن دو میں جھگڑا ہوتا ہے ان کی مغفرت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑے رکھو جب تک صلح نہ ہو۔ یعنی رمضان مبارک کے مہینے میں بھی جو آپس میں جھگڑنے والے ہیں ان کی مغفرت روک دی جاتی ہے جھگڑے کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شب قدر کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کون سی تاریخ ہے؟ عرض کیا گیا کہ 22 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی کی رات میں تلاش کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا شب قدر نبی کے زمانے کے ساتھ خاص رہتی ہے یا بعد میں بھی ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت تک رہے گی۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پھر جو سا ہے وہ موقع تلاش کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ملیں تو میں ان سے پھر پوچھوں کہ کس دن جو سا ہے شب قدر ہوگی۔ تو پھر سیدنا ابو ذر
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے موقع ملا، میں نے بس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو مجھے بتا دیجئے کہ کون سے عشرہ میں کون سا ہے وہ مجھے شب قدر مل جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ کا مقصود ہوتا ہے کہ بتلا دیتا، میں آپ لوگوں کو بتلا دیتا، اور آخر کی 7 راتوں میں تلاش کرو، بس اس کے بعد اور کچھ نہ پوچھو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی پوچھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، غصے ہو کے پہلے بتا دیا، کیونکہ اگر بتا دینا مقصود ہوتا 1 تاریخ تعین ہو جاتی تو پھر سب لوگوں نے پورے رمضان کو عبادت نہیں کرنی تھی اور بس ایک دن ہی بیٹھ جانا تھا عبادت کے لیے۔ تو اس لیے اس کا تعین اٹھانے کا بھی جو مقصد یہی تھی کہ انسان عبادت میں رہے پورا مہینہ۔ پھر ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، مجھے خواب میں کسی نے کہا اٹھ آج شب قدر ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ رات 23 شب قدر 23 رمضان مبارک کی طاق رات تھی۔ بعض روایتوں میں متعین طور پر یہ ہے کہ 23 اور 25 اور 27 29 ان میں شب قدر کو تلاش کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا ارشاد ہے کہ جو شخص یعنی تمام سال یعنی رمضان کے پورے مہینے میں بات کرتا ہے کہ وہ شخص اس رات کو آسانی سے تلاش کر سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قول کے مطابق رمضان کے آخر عشرہ کی طاق راتوں میں دائر رہتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان کے آخر عشرہ کی طاق راتوں میں 21 23 25 27 29 یہ رمضان کے آخری رات یعنی آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی منجمد اور علامتوں کی یہ کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل۔ یعنی اس رات میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہوتا ہے، روشن ہوگا چاند۔ اس رات کی نشانی ہے کہ صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ ایسا سورج جب نکلتا ہے ایسا ہوگا بالکل چمکدار ٹکے کی طرح ہوتا ہے، جیسے کہ 14ویں رات کا چاند۔ سورج بھی اس دن صبح ایسا نکلے گا تو سمجھو آج رات جو ہے شب قدر ہو گئی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا ہے۔ علماء کرام نے بتایا کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی چیزوں کا تعلق امور کشفیہ سے ہے جو ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا اہتمام فرمایا۔ نہایت یہ جامع دعا ہے، اس دعا کا بھی اہتمام کیا جائے، دعا کو یاد کیا جائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس ساتھ میں دعا کے ساتھ مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے، یہ بنسبت دوسری عبادات کے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت صرف دعا ہی نہیں بلکہ مختلف عبادات میں جمع کرنا افضل ہے، مثلا تلاوت، نماز، دعا، مراقبہ وغیرہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب امور منقول ہیں، یہ سب امور منقول ہے علماء کرام سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے۔ باقی شب قدر میں بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت سارے بیانات ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ
رمضان کے آخری اشرا میں اس رات کا اہتمام کے تاخراتوں کا ضرور اہتمام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اشرا میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا اس لیے کہ شب قدر مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے، آپ کے لیے تو آپ سب سے پہلے جنت میں جانا ہی آپ نے ہے، جنت کی چابی ہی آپ کے پاس ہے، تو سید الانبیاء خاتم النبیین بنا دے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے کہ امت کو بتانے کے لیے آپ، تو ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چل کر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائیں گے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ تو باقی رمضان کی وہ پچھلے بیانات میں بھی ایک ایک کر کے ہم رمضان کا بیان کر رہے ہیں، تو یہ آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اعتکاف کے بارے میں بھی بیانات اپلوڈ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔